الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ببرکۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت و عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع ہے سود کی حرمت اور دور حاضر میں اس کی جو کچھ مروجہ صورتیں ہیں، کچھ مروجہ شکلیں ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ التجا ہے کہ خالق لم یزل مجھ ناچیز کو اس موضوع سے متعلق حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین متین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محتشم اور معزز حاضرین و سامعین، آج کی گفتگو کی بنیاد میں ایک بات سب سے پہلے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو دین ہے نا، یہ دین پریکٹیکل ہے، عملی زندگی کے اندر اس کا کردار ہے صرف اور صرف ذکر کر لینا، صرف اور صرف جھاڑ پھونک کر لینا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کر لینا، یا پھر نماز ادا کر لینا، صدقہ و خیرات کر دینا، یہ سارے کے سارے اعمال بہت اچھے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ معاشرتی زندگی کے اندر جہاں جن چیزوں کے ساتھ ہماری خواہشات کا تعلق ہے، ہماری زندگی کا ہر وہ عمل جن کے ساتھ ہماری خواہشات، ہماری ضروریات،
ہمارے شب و روز کا تعلق ہے ہماری عملی زندگی کے اندر، وہاں پر ہمارا دین جو ہے وہ مکمل طور پر نافذ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا آفاقی دین اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پراپرٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انجینئر ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس دین کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ کائنات کی کوئی ایسی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اور جس کا فہم قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ اس قدر وسعت والی، اس قدر اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آپ کی سیرت ہمیں عطا فرمائی کہ جو چیز تمہیں قرآن مجید پڑھ کر ظاہری طور پر سمجھ نہ آئے پھر حضور کی سیرت سے سمجھو۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے پہلو کو سمجھنے سے قاصر ہو تو حضور کے صحابہ کو پڑھو، حضور کے اہل بیت کو پڑھو، اور پھر اس کے بعد وہ سلف الصالحین جنہوں نے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کا جو نفاذ ہے، ان اسلام کے اوپر جو عمل کرنا ہے اس کو آسان بنانے کے لیے جو صورتیں بیان کی ہیں، تو اس کو اگر انسان پڑھے تو پھر زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں پر انسان کو زندگی سے متعلق رہنمائی نہ ملے۔ اسلام کی آمد کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف ظلم، تشدد، ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز سلوک، ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا، اور اسی طرح کے جتنے بھی معاشرتی زندگی کے معاملات ہیں ان کی اصلاح کرنا اسلام کا بنیادی مقصد تھا، اور ان کی اصلاح کے ذریعے سے پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانا، کہ یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنی رب کی اطاعت کر کے پھر بالآخر یوں سمجھ لیں کہ میں اس کی مثال ایسے دوں کہ جس طرح آپ ایک گھر بناتے ہیں، آپ ایک گھر تعمیر کرتے ہیں نا، تو گھر کی تعمیر کے اندر سٹیپس ہوتے ہیں، یعنی درجہ بدرجہ آپ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بنیادیں کھودتے ہیں، بنیادیں کھودنے کے بعد آپ ایک گرے سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، اس سٹرکچر کے اوپر آپ پھر مختلف کام کرتے ہیں، کام کرتے کرتے حتیٰ کہ جب تک آپ اس کے اوپر پینٹ، آپ اس کے اوپر ٹائل، شیشے اور مختلف چیزیں نہ لگائیں، اس وقت تک آپ کا گھر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ آپ کو ادھوری نظر آتی ہے کہ ابھی تک یہاں پر گنجائش ہے کہ اگر فلاں چیز ہوتی یہ اور خوبصورت لگتا۔ تو اسی طرح سے یہ جو دین ہے یہ بھی ایک مکمل گھر کی مثال ہے کہ اگر آپ نے دین کے اندر داخل ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اگر دین کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر دین کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ چاہے مزدوری ہی کیوں نہیں کرتے، آپ چاہے بینک میں ملازمت کرتے ہیں، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ ایک لمحے کے اندر بیٹھ کر سوچیں کہ میں صبح سے لے کر شام تک یہ کام کرتا ہوں، اس کے شرعی اصول کیا ہے۔ آپ دکانداری کرتے ہیں، آپ کوئی چیزیں بنا کر بیچتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس سے متعلق آپ کسی بھی عالم دین سے رابطہ کر کے اگر اس کو بتائیں گے کہ میں صبح سے لے کر شام تک یہ کام کرتا ہوں، تو شریعت کی روشنی میں میری رہنمائی کر دیں کہ آیا اس کام کے اندر کہیں کوئی کوتاہی تو موجود نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی غلطی تو موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے میری شریعت، میرا اسلام اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا دین خراب ہو جائے، میری عاقبت خراب ہو جائے۔ تو اگر آپ اس طرح علماء سے رہنمائی لیں گے تو یقیناً زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو اسلام آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو لہٰذا اس گھر کی طرح کہ جس گھر کو آپ مکمل کرتے ہیں، اسی طرح سے عملی زندگی کے اندر آپ کا کھانا پینا ہو،
آپ کا لباس پہننا ہو، آپ کی خرید و فروخت ہو، آپ کی جناب شادی بیاہ ہو، آپ کی غمی اور خوشی ہو، آپ کی تہذیب اور ثقافت ہو، آپ کا کوئی بھی کام ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں، تو یہ جتنا بھی ذکر اذکار اور عبادات ہیں، یہ ساری عبادات اس گرے سٹرکچر کے اوپر جو اس گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کام کرتے ہیں، یہ وہ کام کرتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ محض ہم ایک سال کے بعد چند دیگیں پکا کر لوگوں میں صدقہ و خیرات کر دیں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر میں سمجھوں کہ میں جناب سارا دن نوافل پڑھوں اور پھر لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاؤں، لوگوں کے حقوق بھی غصب کروں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کروں، اگر میں اس طرح سمجھتا ہوں تو یاد رکھیں کہ یہ دین مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو جس وقت انسان دین کے اندر مکمل طور پر داخل ہوتا ہے تو ان پہلوؤں میں سے، ان چیزوں میں سے کہ جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جو اس عرب کے معاشرے کے اندر موجود تھیں، جس کی وجہ سے وہ معاشرہ گمراہی کے اندر جا رہا تھا، ان میں سے ایک چیز سود تھی کہ جس کی وجہ سے جو غریب تھا وہ غربت کی دلدل میں مزید پھنستا جا رہا تھا، اور جو امیر تھا وہ اس قدر فرعونیت کے اندر اور اس قدر طاقت کے اندر اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے، مالی طور پر اس قدر اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی انسان کے لیے رحم ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر کسی مظلوم کے لیے، کسی کمزور کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے جو مالی طور پر کمزور ہے تو اس کے دل میں کبھی رحم پیدا نہیں ہوتا، اور وہ اس کے اوپر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس وقت جو مروجہ شکلیں تھیں اس کے اندر اس کی اولاد پر بھی قبضہ کر لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کی بیویوں پر قبضہ کر لیا جاتا تھا سود کی شکل میں۔ تو آج بھی یاد رکھیں کہ جہاں پر جہالت کے معاشرے ہیں، جہاں پر لوگ اسلام کی تعلیمات سے محروم ہیں، تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی مروجہ شکلیں آج بھی کہیں نہ کہیں پائی جا رہی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو جس نے اسلام کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کر لیا، ہر اس انسان کو اس دلدل سے نکالا ہے، عزت اور عظمت والی زندگی عطا کی ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وقار اور عظمت عطا کی ہے، اور دین اسلام نے ہر انسان کے حقوق کی اور اس کی عزت کا تحفظ کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ جب انسان سود لینا بھی چھوڑ دیتا ہے، سود دینا بھی چھوڑ دیتا ہے، سود دینے والا سود دینے سے رک جاتا ہے اور سود لینے والا لینے سے رک جاتا ہے، تو یقیناً پھر اس کی عزت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے وقار کے اندر، اس کی خودداری کے اندر، اس کے روب کے اندر، اس کی عظمت کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اگر انسان اس لعنت سے باز نہ آئے، اگر انسان اس برائی سے اور اس غلط کاری سے باز نہ آئے، تو ظاہری طور پر وہ سمجھتا ہے کہ جو پیسے دینے والا ہے وہ میرے اوپر مہربان ہے۔ وہ مہربان نہیں ہے، وہ مہربان نہیں ہے جو آپ کو پیسے دینے والا ہے سود پر، وہ ایسا سمجھ لیں کہ ایسا ظالم اور جابر ہے، ایسا وہ حواس کا پجاری ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ صرف اور صرف تمہیں اپنے ماتحت لانا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے سامنے زیر کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اس کنڈیشن پر لانا چاہتا ہے، اس حیثیت میں لانا چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہ کر سکو، اس کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہ کر سکو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ہر انسان کو سر اٹھا کر جینے کی توفیق دی ہے۔ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی نسل سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، اگر میں کسی سے ادھار نہیں مانگتا اور میں قناعت کی زندگی بسر کرتا ہوں، اللہ نے جتنا مجھے رزق دیا ہے میں اسی کے اندر صبر شکر کے ساتھ گزارا کرتا ہوں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے کمزور کر سکے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو پھر میری عزت کے اوپر حملہ کر سکے۔ میری جان تو ختم کی جا سکتی ہے لیکن میری عزت کے اوپر حرف نہیں آ سکتا، میری عظمت اور میرے وقار کے اوپر حرف نہیں آ سکتا اگر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔
تو ہاتھ پھیلانے والا جب اس شرط پر ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جتنا تم مجھے دو گے میں اس سے بڑھا چڑھا کر تمہیں دوں گا، پہلے تو تمہاری یہ کیفیت نہیں ہے کہ تم اس سے اپنے ہی ضروریات کو پورا کر سکو، دوسرے پر مانگنے پر مجبور ہو، اور پھر تم نے اس چیز کو بھی قبول کر لیے کہ تم اس سے بھی بڑھا چڑھا کر واپس کرو گے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو احباب گرامی قدر، یہ اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی لعنت تھی سود کے حوالے سے۔ تو آج چند باتیں، چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ یہ اسلام نے کتنا خوبصورت اور کتنا عظیم قدم اٹھایا ہے، یعنی دور جہالت سے انسان کو عظمت والی جگہ پر داخل کیا ہے، علم والی جگہ پر داخل کیا ہے، انسان کو عظمت اور وقار عطا کیا ہے کہ وہ سارے انسان جو جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے یہ ایک چھوٹا سا عمل کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے سود کسی سے نہیں لینا، نہ سود کسی کو دینا ہے نہ کسی سے لینا ہے، جو تم نے اپنی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور اپنے معاہدات کے ساتھ جو تم نے کمایا ہے، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں رزق لکھا ہے، اسی رزق کے اوپر قناعت کرتے ہوئے، اسی کے اوپر صبر اور شکر کرتے ہوئے وقت گزارو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو احباب گرامی قدر، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی کس طرح سے مذمت بیان فرمائی ہے۔ کثیر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا کہ آپ کے رب نے بے کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں پر کبھی آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ یہ حرام کرنا کیا ہے، حرام کرنا کیا ہے؟ کبھی ہم غور کریں، فکر کریں، جب ہمارے سامنے ایک بات کی جاتی ہے تو ہم عمومی طور پر اس کو اس طرح سنتے ہیں کہ آدھا سنتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر سنتے بھی ہیں تو اس کے اندر کبھی غور نہیں کرتے کہ حرمت کس چیز کا نام ہے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے کو یعنی خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کر دیا اور سود کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا، تو اب اس میں فرق کیا ہے اور حرمت سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے میں اس وقت بھی کفار یہ کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں دلائل دینے والے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، کسی کو آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو وہ آپ سے منافع لیتا ہے یا آپ منافع لیتے ہیں، یعنی بیچنے والا ہمیشہ منافع لیتا ہے اپنی چیز کے اوپر، اور اسی طرح سے سود کے اندر ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو پیسے دیتا ہے تو اضافی رقم واپس لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر جو سب سے پہلی علت اور سب سے پہلی وجہ ہے کہ ہمارے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب مسلمان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا، تو دلیل کے طور پر ہمارے لیے فقط اتنی بات کافی ہے۔ لیکن اس سے اگلے مرحلے پر اگر دیکھیں، انسان اپنی عقل کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ اگر سوچیں تو یاد رکھیں کہ جس وقت انسان سود کھاتا ہے، یعنی سود کے ذریعے سے انسان رقم لیتا ہے، تو اس کے اندر سب سے بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ کسی سے مانگتے ہیں، جبکہ بے جو ہے اس کے اندر آپ کسی سے مانگ نہیں رہے، آپ اس کو عوض دے رہے ہیں۔ اگر کسی سے جنس لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز لے رہے ہیں، آپ اس کی ویلیو اس کے حوالے کر رہے ہیں، اس کو مال دے رہے ہیں۔ لہذا خرید و فروخت کے اندر سب سے پہلے آپ کی جو عزت ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے خریدتے ہیں تو بیچنے والا بیچنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کی تعریف میں چند کلمات کہتا ہے کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ چل کر مجھ تک آ گئے اور آپ نے مجھ سے یہ چیز خرید لی، تو گویا اس طرح سے آپ کی عزت کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ اور جب آپ کسی سے پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ میری ضرورت ہے، اتنی دے دو، میں تمہیں اتنے واپس کر دوں گا، تو وہیں پر ہی جو دینے والا ہے وہ آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ شاید یہ بھکاری میرے پاس آ گیا ہے، یہ مانگنے والا آ گیا ہے، اور وہ اپنے دل و دماغ کے اندر اسی وقت جو تمہارا مقام ہے، جو تمہاری عزت ہے، وہ سب کچھ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ صرف ایک چیز میں نے بیان کی ہے، یہاں پر فقہا نے کثیر چیزیں بیان کی ہیں کہ جس وقت انسان خرید و فروخت کرتا ہے اور سود لیتا ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔
تو ان میں سے صرف ایک فرق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جس وقت آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقام اور آپ کی جو عزت ہے، جو ویلیو ہے، اس کے اندر کمی نہیں آتی بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ سود کے لیے کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں یا کسی سے کوئی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کسی چیز کا، تو اس وقت سب سے پہلے آپ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں، آپ کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہے نا، اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر اس کی عزت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے انسان جو انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر وہ انسانیت کے حقدار نہیں رہتے بلکہ وہ جانوروں سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور جانور اور انسان کے اندر کیا فرق ہے؟ جانور کو اتنی عزت اللہ نے عطا نہیں کی جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اسجدوا لآدم، انسان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعظیم رکھی ہے کہ انسانوں کے اندر تمام کے تمام انبیاء مبعوث فرمائے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعظیم و توقیر بخشی ہے کہ تمام انبیاء کو معراج عطا فرمائی۔ اور قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام انبیاء سے بڑھ کر معراج عطا فرمائی کہ جو کہ انسانیت کے لیے عظمت کا باعث ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی اور لاکھوں مخلوقات ہیں جن کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں، تو جب ان مخلوقات کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، جب آپ ان کو کمپیریٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں گے، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، تو یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی مخلوق کا مقام بلند کر دیتی ہیں۔ تو اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو یہ سعادت اور یہ عظمت انسان کے حصے میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وقار عطا کیا کہ انسانی شکل و صورت کے اندر تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان انبیاء کو اپنی قربتیں عطا کی، معراج عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وقار عطا کیا ہے۔ تو لہذا جب اتنی عزتیں انسان کو دی گئی تو انسان پھر ایسا کام کیوں کرے جس کی وجہ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے؟ تو گویا انسان کا یہ سرمایہ ہے، اس کا وقار ہونا، اس کی عزت ہونا، سر اٹھا کر چلنا اور کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے نہ ڈرنا، یہ انسان کی بنیادی پہچان ہے، یہ اس کا اثاثہ ہے، یہ انسان کی وراثت ہے۔ تو لہذا جس وقت انسان اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گراتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ظاہری طور پر تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کا مال جمع کر لیا۔ اور یہاں پر میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی ایک مثال سنائی تھی، استاد صاحب مثال سناتے تھے بات صرف سمجھانے کے لیے، کہ ایک بادشاہ نے 3 سے 4 افراد کو بلایا اور اس نے بلا کر ان کو کہا کہ یہ تمہارے پاس ایک بیگ ہے، اس بیگ کو لے جاؤ اور تم ایسا کرو کہ فلاں باغیچے سے پھل جو ہے نا وہ توڑ کر اس کے اندر بھر کر لے آؤ۔ تو جس وقت وہ سارے گئے تو اس میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا، ذہین تھا، اس نے اچھے اچھے پھل توڑے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ بادشاہ کا حکم ہے اور جب بادشاہ کے پاس جائیں گے تو وہ دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ اس نے میری عزت کو اور میرے وقار کو اپنے پیش نظر رکھا ہے، سمجھا ہے کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور یہ ڈیوٹی مجھے بادشاہ نے بھیجی ہے۔ جو اس سے کم درجے کا تھا اس نے دیکھا ہے جس طرح کے بھی آئے ہیں اس نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اس سے جو تیسرا تھا اس کو کوئی پھل ملا ہے یا جو بھی چیز ملی ہے وہ اس نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ اور یہ تینوں لوگ جو ہے یہ بیگ لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ ایک جیل کے اندر بند کر دو، اور اس نے کہا کہ جو تم نے یہ جمع کیا ہے نا یہ تم تینوں کے لیے یہ تمہاری خوراک ہے، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے نا یہ تمہارے لیے خوراک ہے، اب تم جتنے دنوں تک اس جیل کے اندر رہو گے یہی خوراک کھاؤ گے۔ تو جس نے سب سے اچھے پھل کھائے تھے اس کے تو بہترین دن گزرے ہیں، لیکن جس نے خراب جمع کیے تھے اس نے وہ اذیت برداشت کی ہے، اور جس نے بالکل نکارہ چیزیں بیگ کے اندر بھری تھی تو جب وہ تنہائی کے اندر جاتا ہے تو پھر کافی افسوس ملتا ہے، روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے لیے اعمال جمع کریں، ہم اپنا آخرت کا گھر سنوارنے کے لیے، اپنے آخرت کے گھر کو اچھا بنانے کے لیے یہاں ہم عمل کریں۔
یہاں ہم ایسا کریکٹر پلے کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ذات کو اس سانچے میں ڈھالیں جس سانچے میں میرا رب اور میرا محبوب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اور ہم یہاں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مال جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، پوری دنیا جس کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، اور پوری دنیا کے ممالک کی کرنسی بھی ہے، ہر قیمتی چیز ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر اس پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کبھی کافر کو عطا نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ ہم تو صرف پیسوں کی بات کرتے ہیں نا، روپوں کی بات کرتے ہیں، پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں، ڈالر کی بات کرتے ہیں، اور اس گھٹیا مال و دولت کے لیے ہم اپنے رشتے قربان کرتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، حرام کو مکس کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہر راستے پر رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بالخصوص سود کے حوالے سے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خوبصورت فرمانے عالی شان فرمایا کہ پوری دنیا، انسان ایک لمحے میں بیٹھ کر ذرا سوچے کہ دنیا کے اندر کتنے خزانے ہیں کہ جن خزانوں کو دیکھنے کے لیے انسان ترستا ہے، وہ سارے کے سارے خزانے ایک طرف ہوں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی اوقات نہیں ہے، اگر اوقات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کافر کو عطا نہ کرتا۔ تو لہٰذا اگر ہم دنیا کے اندر مال جمع کر رہے ہیں تو پھر اس تیسرے شخص کی طرح کر رہے ہیں جس نے اپنے بیگ کے اندر گھاس پھوس یا خراب چیزیں جمع کی تھی۔ ہمیں یہ اعمال اور یہ بیگ لے کر اپنی قبر میں جانا ہے، اور وہ تنہائی کا مقام ہے، وہاں پر کسی عزیز رشتہ دار نے ہمارے ساتھ نہیں ہونا، وہاں پر ہمارے والدین یا ہمارے کسی سیاسی نے، پولیس والے نے، کسی جج نے، کسی نے ہمارے ساتھ نہیں ہونا۔ جو دنیا کے اندر ہمارا دفاع کرتے پھر رہے ہیں رب کی نافرمانی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، جو دنیا کے اندر جو طاقتیں ہمارا دفاع کرتی پھر رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ موجود ہے لہٰذا مجھے کسی کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر ایک لمحہ بہت جلد آنے والا ہے، وہاں پر کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی سوائے رب کے، وہاں اللہ کے حکم کے سوا کوئی طاقت وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر وہاں پر یہ سمجھ لگے گی کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا جمع کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ضروری ہے کہ آپ بالخصوص مال کمانے کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ اختیار کرتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مال کمانے کے لیے آپ کوئی بھی شعبہ اختیار کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو علماء ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ کچھ جاہل لوگ ہیں، یہ اس معاشرے سے روشناس نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ برسر اقتدار نہیں ہے، لیکن علم کے اندر یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر تمہارے علاقے میں، تمہارے ریلیشن میں، تمہاری دوستی میں، تمہاری اپروچ میں کوئی ایک اچھا عالم دین ہے تو رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو بہت بڑا سرمایہ بنایا ہے، اور اس سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، اور اس سے شرعی رہنمائی لیں اپنی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق۔ بالخصوص جب آپ نے مال جمع کرنا ہے، مال کمانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے جی کتنی بڑی مالیت کا جناب مالک ہے، یہ کتنی بڑی جائیداد جمع کر گیا، یہ چیز ہمارے لیے نفع کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہمارے لیے نفع کا باعث ہے کہ کس قدر اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت میں شامل کر لیا ہے، کس قدر اس نے اپنے رب کے اپنے آپ کو مطیع کر لیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کی حرمت کے حوالے سے کثیر آیات اور احادیث موجود ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ مرجح شکلیں جو ہیں ہمارے ہاں صراحت کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اب یہاں پر میں اگر بات کروں ہماری وطن عزیز کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے دل کی بات ہے کہ میں بحیثیت ایک پاکستانی جب سے پیدا ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ وطن عزیز کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، اور جو برسر اقتدار ہیں وہ بغیر شرعی رہنمائی لیے، بغیر علماء سے مشاورت کیے اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلے کرنے کے بعد وہ لے لیتے ہیں، تو پھر پوری قوم دیکھ لے کہ اس کا نتیجہ بھی تو بھگت رہے ساری قوم، اور بھگتتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرے اور پھر اس سے نکل جائے، بھاگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کرے اور اعلان جنگ کر کے وہ سمجھ لے کہ میں اس سے نکل جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، میری جان چھوٹ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھے کہ دنیا کے اندر میرا کوئی وقار بن جائے گا، یہ کوئی میری عزت بن جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔
جب تک آپ ہاتھ پھیلاتے رہیں گے ساری دنیا آپ کو بھکاری سمجھے گی، اور جب آپ قناعت اختیار کریں گے، جب آپ کہیں گے کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں ہم نے انہی کے اوپر گزارا کرنا ہے، ہم نے اور وسائل خود پیدا کرنے ہیں، ہم نے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان خندق کے اندر خود کدالی اٹھا کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان خندق کے اندر خود کدال اٹھا کر پتھر کو توڑ سکتے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ یہ کیوں نہیں محنت کر سکتے؟ کیوں نہیں مشقت کر سکتے؟ یہ کیوں نہیں اپنی جان کو لوگوں کے لیے اور اسلام کے لیے پیش کر سکتے؟ ہم نے سمجھا کہ ہماری جان قیمتی ہے، یاد رکھیں کہ ہم اپنی جان کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو بالکل صراحت کے ساتھ ہے، اس کے اوپر یہ چونکہ ایک سٹیج ہے اور یہ مصلی رسول ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہ دشمنی ہے اور نہ کوئی ذاتیات کی بنیاد پر کوئی پیار ہے، اللہ کی ذات کے لیے محبت ہے، اللہ کی ذات کے لیے دشمنی ہے۔ تو اس سٹیج سے اور اس مصلی رسول سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، ایک انسان اپنی ذاتی زندگی کے اندر انفرادی طور پر سود کا فیصلہ کرتا ہے یا ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے، سارے ایک ہی کٹہرے کے اندر برابر کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سب مجرم ہیں۔ جب تک اس چیز سے توبہ نہیں کرتے، جب تک اس چیز سے باز نہیں آتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے رسول اس کی ناراضگی سے جو ہے یہ نہیں بچ سکتے۔ اور پھر انفرادی طور پر اور عام معاشرتی زندگی کے اندر جو شکلیں ہیں، عمومی طور پر احباب جو ہیں وہ بینک سے قرض لے لیتے ہیں، ضرورت کے تحت گھر بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کوئی بھی اپنی ذاتی ضرورت ہے، بینک سے قرض لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ سود کی بنیاد پر قرض لیتے ہیں کہ 10,000 آپ نے لیا ہے اور واپس آپ کریں گے تو 20,000 کریں گے، تو یاد رکھیں آپ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا گھر نہیں ہے نا تو گھر کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا کی زندگی کے اندر تھوڑا سا عرصہ تم نے رہنا ہے، ہزاروں اور لاکھوں سال اور نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنا ہی اللہ رسول کا مقصد ہے۔ اس زندگی کے اندر ان آزمائشوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اگلے گھر کے اندر قدم رکھنا ہی انسان کی عظمت اور بقا کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا قرض اگر آپ بینک سے لیں، اگر وہ آپ کو اس صورت میں دیتے ہیں کہ جی اضافی رقم ہوگی تو پھر معذرت کر لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جتنی ہم دے رہے ہیں اتنی ہی واپس لیں گے تو پھر بے شک لے لیں۔ تو یہ ایک مروجہ شکل ہے، عمومی طور پر ایک کثیر تعداد ہے جو قرض لیتے ہیں اور جب واپس کرتے ہیں تو اضافی رقم کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کل ایک بہت کثرت کے ساتھ ایک مروجہ شکل ہے گروی رکھنے کی، کہ اگر آپ کسی کے پاس گاڑی گروی رکھتے ہیں، مکان گروی رکھتے ہیں، کوئی پراپرٹی گروی رکھتے ہیں، سونا رکھتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ پھر آپ کی اس گروی رکھی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے یا آپ سے کسی چیز کا اور نفع اٹھاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کی یہ جو اس دور کے اندر مروجہ شکل ہے یہ حرام ہے، سخت ناجائز اور حرام ہے کہ اگر گروی رکھ کر اس چیز سے اگر ناجائز نفع اٹھایا ہے۔ اسی طرح سے کثرت کے ساتھ چل رہی ہے آج کل ایک بولی والی کمیٹی اور لکی کمیٹی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں احباب شریک ہوتے ہیں، تو اس کی جو مروجہ شکل ہے اس کو بھی فقہاء نے صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل میں اس کو بیان کیا ہے کہ وہ سود کی شکل ہے اور اس سے انسان کو رکنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو لوگ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں، قسطوں کے اندر اشیاء بیچتے ہیں، اب وہ کرتے یہ ہیں کہ اگر کسی کی قسط شارٹ ہو جائے، اس نے 10,000 بطور قسط دینا تھا اور وہ اس مہینے نہیں دے سکا، تو جو قرض خواہ تھا، جو قرض لینے والا تھا، اس نے کہا کہ جب 1 مہینے کے بعد دو گے تو پھر 10,000 کی بجائے 12,000 دو گے، 2,000 اور اضافی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح سے قسطوں کے اوپر کاروبار کرنا یہ بھی سود کی مروجہ شکل ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ سود کا جو ٹاپک ہے بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کو یہاں ایک مجلس کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے سیمینار کئی دنوں کے اوپر محیط اور بڑے بڑے علماء کے جو ہیں وہ اس کے اوپر مقالے موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ سب کو یہ دعوت فکر ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ جہاں سے کما رہے ہیں اپنی کمائی کو پاکیزہ اور حلال کرنے کے لیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن اس کے درمیانی جو مشتبہ چیز ہے، جس بندے نے اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے بچا لیا،
جس بندے نے اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے بچا لیا تو گویا اس نے اپنا دین بچا لیا، اور جس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے نہیں بچایا تو اس نے اپنا دین ضائع کر دیا۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کا ذریعہ انکم ہے، جو آپ کا ذریعہ آمدنی ہے، کم از کم کسی دارالفتاء کے اندر جا کر کسی عالم دین سے رابطہ کر کے آپ اس سے مکمل طور پر رہنمائی لیں کہ میرا یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے کماتا ہوں، اس میں کوئی شرعن قباحت تو نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں قباحت ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اگر قباحت نہیں ہے تو یقیناً اس کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے